اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اعمال شب قدر کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا مومنین سے التماس کی جاتی ہے کہ اعمال کی ابتدا میں 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھوں شکر احسان ہے کہ اس نے اس سال بھی ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ ہم شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات میں اعمال قرآن کو اور دیگر عبادات کو انجام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک صحابی آیا، چونکہ 21ویں اور 23ویں رات کے بارے میں سب سے زیادہ پاسبلٹی ہے، امکان ہے کہ ان 2 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہو، کہ جس کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ثواب ارشاد فرمایا ہے، اور کہنے لگا کہ مولا معین کر دیجئے کہ ان دونوں راتوں میں سے کون سی رات شب قدر کی ہے، آیا 21ویں کی رات ہے یا 23ویں کی رات ہے؟ تو مولا فرمانے لگے کہ ان دونوں راتوں میں تمہارا اعمال کو انجام دینا، جاگ کر گزارنا، پروردگار عالم کو یاد کرنا، اس میں آخر تمہارا کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ میں جعفر صادق یہ چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے ان دونوں راتوں کو جاگ کر گزارے، تاکہ پروردگار عالم نے ان دونوں راتوں میں سے جس رات کو شب قدر کے طور پر معین کیا ہے اس کا ثواب حاصل کر سکے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی حدیثوں میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ جس طریقے سے 23ویں رات کے بارے میں امکان ہے کہ یہ شب قدر ہو، اسی انداز میں 21ویں رات کے اعتبار سے بھی ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کو ابھارا ہے، اس بات کی طرف تیار کروایا ہے کہ وہ شب 21 بھی جاگ کر گزاریں۔ اور بہرحال حق بھی بنتا ہے، کیونکہ شب 21 کے بارے میں جس طریقے سے ایک امکان شب قدر کا پایا جاتا ہے، بالکل اسی انداز میں شب 21 میں ایک محمد وآل محمد وانجز لی ما وعدتنی وجمیع المؤمنین والمؤمنات من المغفرۃ فی ہذہ اللیلہ واتمم علی ما آتیتنی فانی عبدک المسکین المستکین الضعیف الفقیر المہین اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی ولا لإحسانک فیما اعطیتنی ولا یئس من اجابتک وإن ابطأت عنی فی السراء او ضراء او شدۃ او رخاء او عافیۃ او بلاء او بؤس او نعماء انک سمیع الدعاء۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ 21ویں رات کی مخصوص دعائیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 138 138 پر۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیری کریم ذات کے جلال سے کہ ماہ رمضان مجھ سے ختم ہو یا اس کی رات کی فجر طلوع ہو اور میں تیری بارگاہ میں کوئی گناہ یا ذمہ داری رکھتا ہوں جس پر تو مجھ کو عذاب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر فی لیلتی ہذہ وَلَكَ قِبَلِ ذَنْبٌ أَوْ تَبِعَةٌ تُعَذِّبْنِي عَلَيْهِ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ خدایا ادا کر دے ہم سے اس حق کو جو ماہ رمضان کا گزر گیا،
اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو ہم سے مقبول حالت میں ہماری عبادتوں کو قبول کر لے اور ہم سے رمضان کے مہینے میں حساب کتاب نہ کرنا اور ہم کو قرار دے رحمت پائے ہوئے لوگوں میں اور ہم کو محروم لوگوں میں نہ قرار دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادِ عنا حق ما مضى من شہر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فیہ وتسلمہ منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کے بعد جس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا جا رہا ہے صفحہ نمبر 140 140۔ خدایا تو نے خود اپنی اس کتاب میں جو ماہ رمضان میں نازل کی فرمایا ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور اس میں نشانیاں ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والوں کے لیے۔ تو نے اس مہینے کی حرمت کو عظیم قرار دیا اس لیے کہ تو نے اس میں قرآن نازل کیا اور اس کو مخصوص کیا شب قدر کے ساتھ اور تو نے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ خدایا یہ ماہ رمضان کے دن ختم ہو گئے اور اس کی راتیں گزر گئی اور اے خدا اس ماہ میں کیسا رہا تو مجھ سے بہتر اس کا جاننے والا ہے اور تو زیادہ شمار کرنے والا ہے اس کے عدد کا تمام مخلوق سے۔ بس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا جس کا تجھ سے تیرے مقرب ملائکہ اور تیرے مرسلین اور تیرے نیک بندوں نے سوال کیا کہ تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ اور مجھ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت کر دے اور اپنی رحمت سے مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور اپنے عفو و کرم سے مجھ کو معاف فرما دے اور میرے تقرب کو قبول کر لے، میری دعاؤں کو سن لے، مجھ پر احسان کر دے، مجھے روز امن یعنی محشر کے دن کی سختیوں سے بچا لے اور ہر اس خطرے سے جس کو تو نے قیامت کے لیے مہیا کیا ہے مجھے ان تمام خطرات سے بچا لے۔ خدایا میں تیری کریم ذات کا واسطہ دیتا ہوں تیرے عظیم جلال کے ذریعے کہ ماہ رمضان ختم ہو جائے، اس کی راتیں تمام ہو جائے اور تیرا میرے اوپر کوئی فریضہ یا میرا کوئی گناہ باقی رہے جس کا تو مجھ سے مواخذہ کرے، یا میری کوئی غلطی ہو جس کا تو مجھ سے انتقام لے، یا میری کوئی ایسا گناہ ہو کہ جو نہ بخشا جائے۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے خدا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوا تو اسی وقت راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس کے نہ کوئی اولاد ہیں نہ باپ ہے نہ کوئی ہمسر ہے، اے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، اے ایوب علیہ السلام کے لیے عظیم درد کو دور کرنے والے، اے جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے غم کو دور کرنے والے، اے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے غم کو دور کرنے والے، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ اور جیسا کہ تو اہل ہے کہ ان سب پر درود نازل فرمائے اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا میں اہل ہوں، اور وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کا میں اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، اور وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کا میں اہل ہوں۔ یہ دعا صفحہ نمبر 138 138 سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا قلت فی کتابک المنزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف الشهر اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تسرمت وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين
فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن يتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل حول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقصها مني لم تغفرها لي سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرجا هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما کے لیے لکھ لیا ہے اور ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی کا اجر عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور اس رات میں اپنے ذکر کرنے کی توفیق والوں میں ہمارا شمار کر اور اپنی رغبت اور توبہ کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما اور وہ توفیق عنایت فرما جو تو نے محمد اور آل محمد کو عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولج اللیل فی النہار ومولج النہار فی اللیل ومخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی یا رازق من یشاء بغیر حساب یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العلیا والکبریاء والآلاء اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل اسمی فی هذه الليلة في السعداء وروحی مع الشہداء واحسانی فی علیین وإساءتی مغفورہ وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کے بعد آج کے رات کی آخری دعا ہے کہ جو باقاعدہ وارد ہوئی ہے اعمال میں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ترجمہ، اچھا یہ دعا مفاتیح الجنان علامہ ذیشان الجوادی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے صفحہ نمبر 424 پر ہے، 21ویں شب کی مخصوص دعا۔ پروردگار عالم درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔
اور میرے علم کا وہ حصہ قرار دے جو مجھ سے جہالت کے دروازے کو بند کر دے الہی، اور وہ ہدایت قرار دے جس کے ذریعے سے مجھ پر گمراہی کے دروازے بند ہو جائے، اور وہ مالداری عنایت کر جس کے ذریعے سے فقر و فاقے کے دروازے مجھ پر سے بند ہو جائے، اور وہ قوت عنایت کر جس کی وجہ سے کمزوری کے دروازے مجھ سے بند ہو جائے، اور وہ عزت عنایت فرما جس کے وسیلے سے ذلت کے دروازے بند ہو جائیں، اور وہ بلندی عنایت فرما جس کے طفیل پستی کے دروازے بند ہو جائیں، اور وہ امن و امان عنایت فرما جس کے وسیلے سے خوف کے دروازے بند ہو جائیں، اور وہ عافیت عنایت فرما جس کے ذریعے سے ہر مصیبت کا دروازہ بند ہو جائے، اور وہ علم عنایت فرما جس کے ذریعے سے یقین کے تمام دروازے کھل جائیں، اور وہ یقین عنایت فرما جس کے ذریعے سے شک کے تمام دروازے بند ہو جائیں، اور وہ دعا عنایت فرما جس کے ذریعے سے قبولیت کے دروازے کھل جائیں۔ اے اللہ، اس رات میں اسی وقت اے کریم، اور وہ خوف عنایت فرما جس کے ذریعے سے رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ اے اللہ، مجھے وہ پاکیزگی عنایت فرما جس کے ذریعے سے گناہوں کے دروازے بند ہو جائیں، یہاں تک کہ میں معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں اس حالت میں جاؤں کہ میرا شمار کامیاب مومنین میں ہو جائے۔ آمین۔ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد واقسم لی علما یصد عنی باب الجہل وہدی تمن بہ علی من کل ضلالہ وغنى تسد به عني باب كل فقر وقوة ترد بها عني كل ضعف وعزا تكرمني به عن كل ذل ورفعة ترفعني بها عن كل ضاعة وامنا ترد به عني كل خوف وعافية تسترني بها عن كل بلاء وعلما تفتح لي به من كل يقين ويقينا تذهب به عني كل شك ودعاء تبسط به الإجابة ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه الليلة وفي هذه الساعة یا کریم خوفا تنشر لی به کل رحمت وعصمتا تحول بها بینی وبین الذنوب حتی افلح بها عند المعصومین عندک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اس کے بعد اب حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مناجات کو پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے کہ جسے جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کوفہ میں باقاعدہ سحر کے وقت تلاوت کرتے تھے۔ مناجات کو شروع کرنے سے پہلے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو مناجات ہے کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی کتاب کا صفحہ نمبر 118 118 پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم واسألک الامان یوم یعض الظالم على یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا واسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام واسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا ان وعد اللہ حق واسألک الامان یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار واسألک الامان یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ واسألک الامان یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولا مولاي يا مولا أنت المولى معنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي يا مولا أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولا مولاي يا أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولا أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولا أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي
أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مناجات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کے بعد آج شب 21 رمضان ہے۔ آج مومنوں کا مشکل کشا اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ چوتھے امام بھی نجف میں مولائے کائنات کی زیارت کے لیے آئے۔ صفوان جمال کہتے ہیں کہ چھٹے امام بھی اپنے دور میں نجف آئے اپنے جد کو سلام کرنے کے لیے، اور راوی کہتا ہے کہ سامرا سے امام علی النقی بھی نجف آئے مولائے متقیان کے حضور میں زیارت پڑھنے کے لیے۔ لیکن نہیں معلوم کہ جب امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی زیارت کے لیے آئے تھے تو آخر مولا کی کون سی غربت ان کو یاد آئی کہ انہوں نے مولا کو اس انداز میں سلام کیا کہ السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم و اول من غصب حقا۔ میرا سلام ہو اے خدا کے ولی امیر المومنین آپ پر کہ آپ سب سے پہلے مظلوم ہیں اور آپ سب سے پہلے وہ مومن ہیں کہ جن کے حق کو چھینا گیا۔ نہیں معلوم کہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں آخر مولائے کائنات کی وہ کون سی مصیبت آ گئی ہوگی کہ جب میرا 10واں امام نجف میں پہنچا ہے تو اس انداز میں میرے مولا کو سلام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دروازہ گرنے کی مصیبت کو مولا نے یاد کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت یاد کی ہو کہ جب مولا کے گلے میں رسی باندھی ہوئی تھی اور قنفذ فاطمہ کے بازوؤں پر کوڑے برسا رہا تھا، یا اس مصیبت کو یاد کیا ہوگا کہ جب مولا کو مدینے کی گلیوں میں اس انداز میں پھرایا جا رہا تھا جس طریقے سے کسی غلام کو بے دردی کے عالم میں پھرایا جاتا ہے۔ یا شاید وہ مصیبت میرے مولا کو یاد آئی ہوگی کہ ابن ملجم شقی نے اس انداز میں ہمارے جد پر تلوار کا وار کیا کہ امیر المومنین سنبھل نہ سکے اور منہ کے بل مسجد کوفہ کی زمین پر گرے۔ یا اس مصیبت کو یاد کیا ہوگا کہ 20ویں رمضان کا دن اس عالم میں میرے مولا نے کاٹا تھا کہ محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ زہر کی شدت میرے بابا کے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی اور مسلسل میرا بابا تڑپ رہا تھا۔ یا تو مولا کی اس مصیبت کو یاد کیا ہوگا کہ جب زینب اور ام کلثوم سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ بابا کا شگافتہ سر ہے، بابا کے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور بابا کا پورا جسم زرد ہو گیا ہے۔ اور عجب نہیں کہ زینب کو مدینے کی 11 ہجری کی وہ مصیبت بھی یاد آئی ہوگی کہ جب اماں کا آخری وقت تھا
اماں کے بازوؤں پہ کوڑوں کے نشان ہے، چہرے پر تماچے کا نشان ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں۔ میری اماں کے چہرے پر باقاعدہ تماچوں کے نشان کے ساتھ ساتھ آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، اور وہ وقت زینب کو یاد آیا ہوگا، اور زینب نے یہ وقت بھی یہ دیکھا ہے کہ بابا کے سر پر پٹی لگی ہوئی ہے اور بابا کا سر شگافتہ ہے۔ نہیں معلوم زینب نے اس مصیبت کو کس انداز میں برداشت کیا ہوگا۔ بیٹی ہے نا، بیٹی کا دل نازک ہوتا ہے نا، بیٹی کا دل اتنا برداشت نہیں کر پاتا نا۔ لیکن آج امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا پرسہ ایک بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک اس بیٹے کو بھی دینا ہے کہ جسے مولا کائنات نے شب نماز میں دعا کر کے اپنے پروردگار سے مانگا تھا۔ 20ویں رمضان کا دن ڈھل گیا، 21ویں رمضان کی شب داخل ہوئی۔ مقاتل کی روایتیں بیان کرتی ہیں کہ عباس کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی 21ویں کی شب داخل ہوئی نا، عباس ہر کچھ دیر میں آتے تھے، مولا کائنات کے پاؤں کا بوسہ لیتے تھے، بوسہ لینے کے بعد اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور زارو قطار روتے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آتے تھے، مولا کے پاؤں کا بوسہ لیتے تھے، بوسہ لینے کے بعد اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ رات کا ایک حصہ ڈھل گیا۔ راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے زینب کبریٰ کی درخواست پر اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا۔ زینب نے درخواست کی تھی کہ بابا میں چاہتی ہوں کہ آپ آج کی رات میری ایک خواہش کو پورا کریں۔ امیر المومنین کہنے لگے کہ بیٹی زینب کیا خواہش ہے؟ شہزادی کہنے لگی کہ بابا میں چاہتی ہوں کہ میرے تمام بھائیوں کو آپ اپنی نظروں کے سامنے لے کر آئیے، اس کے بعد میں اپنی خواہش کا ذکر آپ سے کروں گی۔ امیر المومنین نے حکم دیا۔ کچھ دیر میں مولا کائنات کے تمام فرزند مولا کائنات کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ حسن ہے، حسین ہے، محمد حنفیہ ہے، عباس ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہنے لگی کہ بابا آپ کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین میرے امام ہوں گے۔ بابا میں چاہتی ہوں کہ میرے امام کی اطاعت کرنا تو میرے اوپر واجب ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بھائیوں میں میرے لیے میرے بھائیوں میں سے کسی ایک کو میرا محافظ بنا دے، جو میرے پردے کی حفاظت کرے بابا، جو میرے پردے کی حفاظت کرے۔ مولا کائنات کہنے لگے کہ بیٹی زینب تمہاری نظروں کے سامنے میرے تمام فرزند آ گئے ہیں، دیکھو تم چاہو جس کو تم چاہو گی علی اس کو حکم دے گا۔ شہزادی بیان کرتی ہے، مقتل کی روایت ہے، شہزادی بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ محمد حنفیہ پر نظر کی، میری نظریں آگے ہو گئی۔ عبداللہ پر نظر کی، میری نظر آگے ہو گئی۔ محمد اوسط پر نظر کی، میری نظر آگے ہو گئی۔ اس طریقے سے میں اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کہتی ہے کہ میری نظر میرے 14 سال کے بھائی عباس پر آ کر رک گئی۔ عباس پہ آ کے رک گئی۔ میں نے کہا بابا عباس، جیسے ہی میں نے کہا نا بابا عباس، میرے بابا نے ایک مرتبہ عباس کو اپنے قریب بلوایا۔ کہنے لگے عباس زینب تمہاری بہن ہے، زینب کے پردے کی حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ایک جملہ زینب سے کہا کہ دیکھو زینب میں نے عباس کو تمہارا محافظ بنایا ہے، اب اپنے پردے کے اعتبار سے بے فکر ہو جاؤ۔ اب اپنے پردے کے اعتبار سے بے فکر ہو جاؤ۔ شہزادی بھی تو 21 رمضان کی شب میں یہ سوچتی ہوگی نا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس کی مجال ہے کہ اس کے پردے کی طرف بھی دیکھ سکے۔ لیکن شہزادی کی یہ سوچ عصر عاشور ادھوری رہ گئی۔ جب میرا مولا عباس اجازت لینے کے لیے آیا نا شہزادی سے، میرا عباس کہنے لگا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی بیٹی عباس کو اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ زینب
نے ایک عجیب جملہ کہا. زینب کہنے لگی بھیا عباس 21 رمضان کی شب کو میرے بابا نے آپ کو میرا محافظ بنایا تھا. میں زندگی بھر سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو ارے اس کے پردے پر کبھی بھی آنچ نہیں آ سکتی. لیکن عباس آج آپ مرنے کی اجازت لینے آئے. آج زینب کو یقین ہو گیا کہ اب سے زینب کی چادر بھی چھنی جائے گی, خیموں میں آگ بھی لگے گی. ایک مرتبہ عباس کو محافظ بنایا. راوی کہتا ہے کہ عباس کی اب یہ حالت تھی کہ زینب کا محافظ ہے نا عباس, لیکن بار بار مولائے کائنات کے چہرے کی طرف دیکھتے اور مسلسل روتے جاتے ہیں. بار بار مولائے کائنات کے چہرے کی طرف دیکھتے اور روتے جاتے. میں کہوں گا عباس آپ جوان ہیں, آپ کے بابا علی مرتضیٰ بوڑھے ہیں, اور حق بنتا ہے کہ آپ علی کی مصیبت کو اور مظلومیت کو دیکھ کر روئے. لیکن عباس کربلا میں ہمیں ایک ایسا منظر دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پر بوڑھا باپ ارے جوان بیٹے کے سرہانے اس عالم میں بیٹھا ہوا ہے کہ جوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی کا پھل ہے. ارے حسین نے برچھی کے پھل کو نکالا. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ حسین کی یہ جو مصیبت تھی نا علی اکبر والی, ارے یہ مصیبت ایسی تھی کہ دوست تو دوست دشمن بھی اس مصیبت کو دیکھ کر رو رہا تھا. حالانکہ حبیب ابن مظاہر مقتل میں گئے, ارے دشمنوں میں سے کسی نے بھی غم نہیں منایا. مسلم ابن اوسجہ رن میں گئے, دشمنوں میں سے کسی نے بھی غم کا اظہار نہیں کیا. لیکن حبیب ابن مظاہر کے جانے کے بعد, مسلم ابن اوسجہ کے جانے کے بعد, عباس کے جانے کے بعد کسی نے بھی غم کا اظہار نہیں کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کی یہ مصیبت تو ایسی مصیبت تھی کہ ہم نے دیکھا کہ حسین نے جوان بیٹے کے لاشے کو کربلا میں ایک مقام پر رکھا, بنو ہاشم کے بچوں کو بلوایا, کہنے لگے ہے بنو ہاشم کے بچوں آ کر حسین کی مدد کرو, آ کر حسین کی مدد کرو. اب حسین میں طاقت نہیں رہی. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بنو ہاشم کے خیمے سے بچے نکلے, ارے مقتل میں آئے. مقتل میں آنے کے بعد علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا. حسین پیچھے پیچھے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسلسل یہ کہہ رہے تھے ولدی علی اکبر, ولدی علی اکبر, ہائے میرا بیٹا علی اکبر, ہائے میرا بیٹا علی اکبر. ایک مرتبہ 21ویں رمضان کی شب کا ایک پہر مکمل ہو گیا. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ اب میرے بابا نے وصیتیں کرنا شروع کی. میرے بابا کے سامنے تمام فرزند موجود ہے, تمام بیٹیاں موجود ہے. مولا وصیتیں کرتے جا رہے. وصیتیں مکمل ہوئی. وصیتیں مکمل ہونے کے بعد اب میرے بابا نے اپنے تمام فرزندوں کو اپنے قریب میں بلوایا. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حسن بیٹا میرے قریب میں آؤ. حسن قریب میں آئے. اس کے بعد کہنے لگے کہ بیٹا حسین, حسن کہا اب بیٹا حسین اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ پر رکھو. حسین نے اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھا. بیٹا محمد حنفیہ اپنا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر رکھو. ایک ایک بیٹے کو بلواتے گئے. ہر بیٹے کا ہاتھ, محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ ہر بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پر رکھواتے گئے. 14 سالہ عباس اس منظر کو دیکھ رہا تھا. تمام بیٹوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ پر رکھوائے, تمام بیٹیوں کو حسن کے سپرد کیا. ارے عباس کا عباس کا ہاتھ کسی کے سپرد نہیں کیا. ایک مرتبہ روایتیں بیان کرتی ہے کہ عباس روتے ہوئے ام البنین کے کمرے میں آئے. کہنے لگے مادر گرامی غضب ہو گیا, ارے بابا نے تمام بھائیوں کو حسن کے سپرد کیا لیکن مجھے مولا حسن کے سپرد نہیں کیا. ایک مرتبہ ام البنین کو جوش آیا. ارے روتے ہوئے اپنے مقام سے اٹھی, مولا کے کمرے میں آئی. کہنے لگی مولا آپ میرے والی, لیکن ذرا یہ بتائیے کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی. کہنے لگے ام البنین
ام البنین جس منظر کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی. ایک مرتبہ آپ حسن کو نہیں حسین کو بلوایا. محمد حنفیہ کہتے حسین کو قریب بلوایا. ایک مرتبہ عباس کو قریب بلوایا. کہنے لگے عباس یہ کون ہے؟ عباس کہنے لگے بابا یہ میرے مولا حسین ہے. حسین کی طرف رخ کر کے کہنے لگے حسین یہ کون ہے؟ حسین کہنے لگے بابا یہ میرا بھائی عباس ہے. ارے حسین سے کہنے لگے حسین ہاتھ بڑھاؤ. عباس سے کہنے لگے عباس ہاتھ بڑھاؤ. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر رکھوایا. ایک جملہ حسین سے کہا, ایک جملہ عباس سے کہا. حسین سے کہنے لگے حسین عباس تمہارے ذمہ. ارے عباس سے کہنے لگے عباس عاشور کا دن ہوگا, عصر عاشور کا وقت آئے گا, دیکھو میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا. ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا. عباس تم فرات کے کنارے پر جاؤ گے, میرے بیٹے حسین کی بیٹی سکینہ کے مشق کو بھرو گے, لیکن دیکھو عباس حسین سے پہلے پانی نہ پینا. ارے عجب نہیں, میرے مولا نے عصر عاشور فرات میں سکینہ کے مشق کو بھرنے کے بعد نجف کا رخ کیا اور کہا بابا علی مرتضیٰ آئیے کس رمضان کی شام عباس نے جو وعدہ کیا تھا عباس وہ وعدہ مکمل کر رہا ہے. ایک مرتبہ عباس کو سپرد کیا. اس کے بعد محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ 21ویں رمضان کی صبح قریب تھی. میرے مولا کہنے لگے آسمان کے دروازے کھل گئے, آسمان کے دروازے کھل گئے. میرے بھائی احمد مجتبیٰ آ رہے ہیں, میرے چچا حمزہ آ رہے ہیں, میرے بھائی جعفر طیار آ رہے ہیں, ارے خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہے, فاطمہ زہرا آ رہی ہے. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مقدس ہستیاں ہمارے گھر میں آنے لگی آسمان سے, ہم تمام بھائی اور بہنیں اپنے اپنے مقام سے اٹھ گئے. ارے ہم تمام نے سلام کیا. اتنے میں مولا کائنات نے تمام کو سلام پیش کیا. مولا کائنات کی سانسیں بند ہونے لگی. مولا فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بیٹا حسن اور حسین مجھے غسل دینا, کفن پہنانا, میرا نماز جنازہ پڑھانا. ارے میرے تابوت کو آگے سے نہیں اٹھانا, جبرائیل اور میکائیل میرے تابوت کو آگے سے اٹھائیں گے, پیچھے سے تم اٹھانا. عباس سے وصیت کی عباس تم گھر میں ہی رہنا, زینب اور ام کلثوم کا خیال رکھنا. میں کہوں گا مولا عباس امتحان کا مرحلہ شروع ہو گیا. آج مولا امیر نے تابوت میں آنے کی شرکت کی اجازت نہیں دی. ارے کل حسن کے جنازے پہ تیر برسیں گے, عباس کو روک لیا جائے گا. عاشور کے دن صرف پانی لانے کی اجازت دی جائے گی, جنگ کرنے کے لیے روک لیا جائے گا. ایک مرتبہ میرے مولا نے وصیت مکمل کی. محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں میرے مولا کی سانسیں بند ہوئی, ارے آنکھیں بند ہوئی, ارے میرے مولا کی روح پرواز کر گئی. گھر میں نالا و شیون کی صدائیں بلند ہوئی. ارے بیٹیوں نے مولا کائنات پر گریا کیا. میں کہوں گا زینب بہت بڑا امتحان ہے, ام کلثوم آپ کا بہت بڑا امتحان ہے. آپ کے بابا اس عالم میں آپ کو چھوڑ کے گئے. ارے پردیس میں یتیمی کا غم آپ نے برداشت کیا, لیکن زینب و ام کلثوم جب آپ کے بابا کی شہادت ہوئی آپ کے گھر کو کسی نے آگ نہیں لگائی, آپ کی چادر کو کسی نے نہیں کھینچا, آپ کو رخسار پہ تماچے کسی نے نہیں مارے, لیکن ہائے حسین کی یتیمہ, ارے ننھی سکینہ بابا کی شہادت کے بعد ارے کسی نے رخسار پہ تماچے مارے, کسی نے دامن میں آگ لگائی, کسی نے گوشوارے چھنے. امیر المومنین کا تابوت تیار ہوا, جبرائیل اور میکائیل آسمان سے زمین پہ آئے. ارے جبرائیل اور میکائیل نے نجف تک مولا کائنات کا تابوت پہنچائے. میں کہوں گا جبرائیل اور میکائیل ارے عاشور کے دن کربلا کے میدان میں ایک پامال لاشا, ارے حسینہ کوئی غسل گئے,
لا کفن پہنانے والا، لا نماز جنازہ پڑھانے والا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اور کم ہے اب جس قدر زینا، اور روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، اور اب تو رونا ہے عمر بھر زینا، اور دیکھنا ایک دل دکھائے گی شام تجھ کو، یہی زینا، اور مجمع عام ہوگا گلیوں میں، اور ہوگی برہنہ سر زینا، ہو گئی بے بدر زینا، اور کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر، اب کرو عمر یوں بسر زینا، رونقیں اٹھے رہی ہے دنیا سے، جا رہا ہے تیرا قدر زینا، ہو گئی بے بدر زینا، روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، اور تجھ کو رونا ہے عمر بھر زینا، ہو گئی بے بدر
کو فرصت سے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیری نازل شدہ کتاب کے ذریعے اور جو کچھ اس میں ہے اور اس میں تیرا عظیم نام اور تیرے اسماء حسنہ ہے اور جس سے خوف کیا جاتا ہے اور امید لگائی جاتی ہے کہ تو مجھ کو آتش جہنم سے آزاد کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار. خدایا اس قرآن کے واسطے سے اور اس شخص کے حق کے واسطے سے جس کو تو نے اس کے ساتھ بھیجا ہے اور ہر اس مومن کے حق کے واسطے سے کہ جس کی تو نے اس قرآن میں تعریف فرمائی ہے اور تیرے اس حق کے واسطے سے جو ان کے اوپر ہے، بس کوئی تجھ سے زیادہ تیرے حق کو پہچاننے والا نہیں ہے. قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک بک یا اللہ 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 بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعلی 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 علیہ السلام. بفاطمة 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 علیہ السلام. بالحسن 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 بالحسن
علیہ السلام بالحسین 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 علیہ السلام بعلی بن الحسین 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 علیہ السلام بمحمد بن علی 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 علیہ السلام بجعفر بن محمد 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 علیہ السلام بموسیٰ بن جعفر 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 علیہ السلام بعلی بن موسیٰ 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 علیہ السلام بمحمد بن علی 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 علیہ السلام بعلی بن محمد 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 بعلی بن محمد
بعلی بن محمد بعلی بن محمد بعلی بن محمد علیہ السلام بالحسن بن علی 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 علیہ السلام بالحجة 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 عجل الله تعالی فرجہ۔ اپنی اپنی حاجات کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کیجیے۔ خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدہ امامت پر ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے حق میں خصوصی دعا کیجیے گا آج کی رات کے وسیلے سے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی مناسبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن الصدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا مولایا یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذی فی جنبہ محتسبا حتی اتاک الیقین۔ اشہد ان الذین خالفوک وحاربوک والذین خذلوک والذین قتلوک ملعونون علی لسان النبی الامی وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم۔ أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك۔ السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام یا مولاي یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکہ یا مولاي وابن مولا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من قتلک وضاعف علیہم العذاب العلیم۔ زیارت سائر شہداء کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم ایھا الصدیقون، السلام علیکم ایھا الشہداء الصابرون۔ اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ وصبرتم علی الاذی فی جنب اللہ ونصحتم للہ ولرسولہ حتی اتاکم الیقین۔ اشہد انکم احیاء عند ربکم ترزقون فجزاکم اللہ عن الاسلام واہلہ افضل جزاء المحسنین وجمع بیننا وبینکم فی محل النعیم۔
زیارت حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقکم بدرک الجحیم۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، ایھا المدفون بارض طوس، الرضا المرتضی الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا معین المؤمنین، السلام علیکم یا مذل الکافرین، عظم اللہ لک الاجر یا مولایا یا صاحب الزمان، بمصیبت امیر المؤمنین جدکا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دو رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت سے، اور جتنا ہو سکے امیر المومنین